بل گیٹس کو فاؤنڈر آف مائکروسافٹ، مارک زکربرگ کو فاؤنڈر آف فیس بک، گوتم اڈنی فاؤنڈر آف اڈنی گروپ، رچرڈ برانسن ورجن گروپ کے کو فاؤنڈر۔ کیا آپ جانتے ہیں ان سب لوگوں میں کون سی بات مشترک ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ سب دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ جی ہاں، یہ سب دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن ان سب لوگوں میں ایک اور بات بھی کامن ہے، اور وہ یہ کہ یہ لوگ خود کو ایک ایسے جال سے بچانے میں کامیاب رہے ہیں جس جال میں آج ہر انسان خود کو اپنی مرضی اور خوشی سے ڈال رہا ہے، اور اس پر فخر بھی محسوس کر رہا ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ پابندی سے اسکول جاتے ہیں، مشکل سے مشکل سبق یاد کرتے ہیں، دن رات محنت اور لگن سے پڑھنے کے بعد آخر کار آپ ایک ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اس امید پر کہ اب آپ کو ایک اچھی نوکری حاصل ہو جائے گی۔ آپ اپنے والدین کے لیے ایک بڑا سا گھر بنائیں گے، ایک اچھی سی کار لیں گے، شادی کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دلائیں گے اور بہت سارے پیسے کمائیں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ 15 سال محنت کرنے کے بعد ایک گریجویشن ڈگری لے تو لیتے ہو، پر اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے۔ آپ نہ جانے کتنے انٹرویوز دیتے ہو، لیکن ہر جگہ آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ لوگ آپ کا مذاق بنانے لگتے ہیں، آپ لوگوں سے ملنا بند کر دیتے ہیں، خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں، آپ رو رو کر صرف ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ایک نوکری مل جائے۔ دھیرے دھیرے آپ کی خود اعتمادی کم ہونے لگتی ہے۔ پیر قسمت سے آپ کو ایک نوکری مل جاتی ہے، لیکن اس کی سیلری بہت کم ہوتی ہے۔ مجبوری میں آپ یہ نوکری کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ کی سیلری کم ہونے کی وجہ سے آپ پیسے جمع کر کے اپنا گھر نہیں بنا سکتے، اس لیے آپ کو مجبور ہو کر ہوم لون لینا پڑتا ہے۔ اب آپ کو ایک کار کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی آپ لون لیتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ آپ چاروں طرف سے بری طرح سے جکڑے جا چکے ہیں۔ آپ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ کو جاب سے نکال نہ دیا جائے۔ اگر آپ کی جاب چلی گئی تو گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ گھر اور کار کا لون کیسے ادا ہوگا؟ ان سب وجوہات کی بنا پر آپ اپنی نوکری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے یہ کام آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہی نوکری کرتے کرتے آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور آپ اسے اپنی بدنصیبی سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا یہی سچ ہے؟ نہیں دوستو، ہے یہ سچ نہیں ہے۔ سچ وہ ہے جو آپ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جس ایجوکیشن سسٹم کو اب بچپن سے فالو کرتے آ رہے تھے، اس ایجوکیشن سسٹم کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ فیل ہوں۔ اس ایجوکیشن سسٹم کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ آپ ایک فرمانبردار مزدور بن سکیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن آپ چند منٹ اور یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا اور آپ اس جال کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ تو دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سنسنی خیز ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ASN نان سٹاپ نالج، جہاں حیرت انگیز اور مستند معلومات، تاریخ، راز، سچائیاں اور تجربات آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا باب، موجودہ ایجوکیشن سسٹم کیوں بنایا گیا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1806 میں، جب نپولیان اور پروشیا کی فوجوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ پروشیا کی فوج نپولیان کی فوج سے بہت بہتر ہونے کے باوجود شکست کھا گئی۔ پروشیا کے لیڈرز کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنی اچھی فوج ہونے کے باوجود وہ ہار کیسے گئے۔ بہت سوچنے کے بعد انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی فوج مضبوط تو تھی، لیکن جنگ کے دوران وہ اپنے افسروں کی بات ماننے کی بجائے اپنا دماغ استعمال کرتے تھے، جبکہ نپولیان کی فوج صرف اور صرف نپولیون کے حکم پر عمل کرتی تھی۔ اس جنگ میں شکست کے نتیجے میں پروشیا کو اپنے دیش کی آدھی زمین نپولیان کو دینا پڑی۔ یہی نہیں، پروشیا کو ایک امن معاہدے پر بھی دستخط کرنا پڑتا ہے۔ اب پروشیا کے لیڈروں کے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ دوبارہ ان کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ لوگ ایسا کریں گے کیسے؟ بہت دماغ لگانے اور سوچنے کے بعد وہ لوگ ایک سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے ایسا کون سا سسٹم بنا لیا تھا؟ تو دوستوں، انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ فوجی صرف وہی کریں جو کرنے کے لیے انہیں کہا جائے، اور ایسا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ دوستوں، اس کا جواب ہے ایسے دماغوں کو کنٹرول کرنا جو ابھی خود سے سوچنے کے قابل نہ ہوں، جنہیں صحیح اور غلط کا پتہ نہ ہو،
اور انہیں جو کچھ بھی سمجھایا جائے وہ اسے مان، اور اس طرح سے ایک 8 سالہ ایجوکیشن سسٹم تیار کیا گیا۔ اس سسٹم کو دی پروشیان ایجوکیشن سسٹم کا نام دیا گیا۔ اس سسٹم کی روح سے 5 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کرنا ہر فرد کے لیے ضروری قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے وقت میں ایسے افراد تیار کرنا جو فرمانبردار ہوں، اپنے افسروں کی ہر بات کو مانیں، کوئی سوال نہ کریں اور وہی کریں جتنا کہا جائے۔ اس 8 سالہ تعلیمی نظام میں انہیں صرف اتنا ہی سکھایا جاتا تھا اور اتنا ہی پڑھایا جاتا تھا کہ وہ فرمانبردار بنیں اور اپنے افسروں کی تمام باتیں مان لیا کریں، نہ کہ اتنا کہ وہ خود کے بارے میں سوچنے لگیں۔ روشیا کے لیڈروں نے جیسا پلان کیا تھا، یہ ایجوکیشن سسٹم انہیں ایگزیکٹلی ویسا ہی رزلٹ دے رہا تھا۔ اب ایک ایسا سسٹم تیار تھا جو آنے والے دنوں میں سب کچھ بدل کر رکھ دینے والا تھا، اور ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس دوران ایک اور چیز تھی جو دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہی، کیا اب جانتے ہیں وہ چیز کیا تھی؟ دوستوں، وہ چیز تھی صنعتی ترقی اور صنعتی انقلاب۔ 1760 سے 1840 تک صنعتی ترقی اپنے عروج پر تھی، دنیا کی معیشت صنعت کی جانب شفٹ ہو رہی تھی۔ اب تک لوگ زراعت اور دستکاری کے ذریعے اپنی روزی روٹی کماتے تھے، لیکن اب صنعتی انقلاب کی وجہ سے یہ سب زوال پذیر ہونے لگا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جتنا پروڈکٹ ایک انسان مہینے بھر میں نہیں بنا پاتا تھا، اس سے کہیں زیادہ پروڈکٹ ایک مشین ایک دن میں بنا دیتی تھی۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے مزدوروں کی کمی، کیونکہ لوگ اب بھی کھیتوں میں کاشتکاری کر رہے تھے، گھروں میں دستکاری کے ذریعے سامان تیار کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کے ذریعے کمائی کر رہے تھے۔ ایسے میں کوئی یہ سب چھوڑ کر کسی اور کی فیکٹری میں مزدوری کیوں کرنا چاہے گا؟ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی ایک بار پھر پروشیان ایجوکیشن سسٹم کا استعمال کیا گیا۔ پروشیون ایجوکیشن سسٹم کے بہترین نتائج پہلے ہی لوگوں کے سامنے تھے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں نے اس سسٹم کو بنیاد بنا کر اپنا ایجوکیشن سسٹم بنانا شروع کر دیا، اور اس بار اس سسٹم کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے ذہن سے تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر کے ان کے دماغ میں صرف اور صرف پیسے کمانے کا مقصد باقی رہنے دیا جائے۔ پیسے کمانے کے لیے فیکٹریوں میں مزدور کے طور پر کام کرنا، اور حیرت انگیز طور پر ایک بار پھر یہ سسٹم اپنا جادو دکھاتا ہے۔ اب تک جو لوگ کھیتوں میں کاشتکاری کر کے، گھروں میں دستکاری کر کے اور چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے پیسے کما رہے تھے، ان کے بچوں کے دماغوں کو اس طرح سے تیار کیا جانے لگا کہ ان کو صرف ایک ہی راستہ نظر آنے لگا کہ فیکٹریوں میں کام کر کے پیسہ کمایا جائے۔ اس طرح صنعتی ترقی کے دوران مزدوروں کی کمی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اس وقت ہمارا وطن ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا، اور انگریزوں کے سامنے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ انگریز تعداد میں بہت کم تھے اور ہندوستان کی آبادی بہت زیادہ تھی، اور ہندوستان کا علاقہ بھی بہت بڑا تھا۔ اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا ہی انگریزوں کے لیے اصل مسئلہ تھا۔ 1835 میں تھامس بیبینگٹن میکالے، جس کا نام اپنے اسکول میں لارڈ میکالے پڑھا ہوگا، وہ ایک ایجوکیشن سسٹم تیار کرتا ہے انڈیا میں انگریزی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے۔ لارڈ ولیم، جو کہ اس وقت انڈیا کا گورنر جنرل تھا، ولیم اس ایجوکیشن سسٹم کو انگلش ایجوکیشن ایکٹ 1835 کے نام سے پاس کر دیتا ہے۔ انگلش ایجوکیشن سسٹم بھی پروشیان ایجوکیشن سسٹم کی طرح ہی تھا، لیکن اس بار مقصد کیا تھا؟ ہندوستان کی عوام سوچ رہے تھے کہ انگریز ہم لوگوں کو انگریزی زبان سکھانا چاہتے ہیں، انگریز ہمارا بھلا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اب خود میکالے کے الفاظ سن لیجئے، یہاں اس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ انگلش ایجوکیشن سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو رنگ اور نسل میں تو ہندوستانی ہوں، لیکن اخلاق اور کردار میں اور سوچنے سمجھنے میں انگریزی ہوں۔ ہندوستان میں یہ ایجوکیشن سسٹم آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن کام کرنے لگا۔ اب آفس میں کلرک سے لے کر آرمی میں سپاہی تک ہر جگہ ہندوستانی کام کرنے لگے۔ اس طرح انگریزوں نے ہندوستانیوں کو ہی استعمال کر کے ہندوستانیوں کو غلام بنا کر رکھا۔ انگلش ایجوکیشن سسٹم نے ہندوستانیوں کی سوچ اس حد تک بدل دی کہ ہندوستانی انگریزوں کے حکم کو ماننا اپنا فرض سمجھنے لگے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے انگریزوں نے کیا دماغ لگایا تھا، لیکن یہ تو گزرے وقت کی باتیں ہیں۔ اب تو ہمیں آزادی حاصل کیے ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں، اب تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اب تو سب اچھا ہی اچھا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آگے کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی اس سوچ پر ہنسی گی۔
चैप्टर 2 द अननोटिस्ड ट्रैप। आपके पैदा होने के बाद, शायद आपके पैदा होने से भी पहले, आपके वालिदैन के दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या आपको पता है? जी हाँ, हर माँ बाप का बस एक ही ख्वाब होता है कि मैं अपने बच्चे को एक बड़े से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल और कॉलेजेस तालीम हासिल करने की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनते जा रहे हैं। आप लोगों को फख्र से बताते हैं कि हमारा लड़का शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है। आपका लड़का जैसे ही बोलना शुरू करता है, अब बड़े फख्र से अपने लड़के को अच्छे स्कूल में दाखिल कराते हो। इसके बाद अब बेफिक्र हो जाते हो कि मैंने अपने लड़के का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा दिया है, अब वो लोग मेरे लड़के का मुस्तकबिल ताबनाक बना देंगे। अब मुझे सिर्फ वक्त पर फीस अदा करनी है। अब आप स्कूल जाना शुरू करते हैं, फ्रेश और तख्लीकी सलाहियतों से भरे हुए दिमाग के साथ। एक ऐसे दिमाग के साथ जिसकी कोई हद नहीं, एक ऐसे दिमाग के साथ जिसकी अगर सही से तरबियत की जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर यही आपकी दुनिया होती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं के बारे में पढ़ते हो, और अगर आपने इसके अलावा कुछ और सोचा तो आपकी मार्क्स कम हो जाएगी और आपको सजा भी दी जाएगी। लेकिन क्या आपके वालिदैन एक बार भी ये सवाल करते हैं कि ये स्कूल, ये कोचिंग और ये कॉलेजेस हमारे लड़के को क्या सिखा रहे हैं? क्या सच में हमारे लड़के का मुस्तकबिल रोशन हो रहा है? क्या स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो हमारे लड़के को पसंद भी है? नहीं दोस्तों, ये सब सवालात कोई नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे लड़के का मुस्तकबिल बनाया जा रहा है, हमारे लड़के को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आपको एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश की जा रही होती है जो जब स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले तो इसका सिर्फ एक ही मकसद हो, किसी तरह से एक नौकरी हासिल की जाए। दूसरे अल्फाज में यूं समझ लें कि आपकी ये ख्वाहिश है कि कोई आपको अपने पास काम पर रख ले। स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको कभी भी खुद पर इन्हिसार करना, अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया ही नहीं जाता। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसका जवाब यह है कि ये सिस्टम कभी भी आपको खुद पर एतमाद करने और खुद पर इन्हिसार करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का मकसद ही ये था कि फैक्ट्रियों में काम करने के लिए फर्माबरदार और माहिर मजदूर तैयार किए जा सकें। ऐसे मजदूर जो अपने बास के हर हुक्म को माने, पूरा महीना सिर्फ इस उम्मीद पर काम करते रहें कि महीने के आखिर में हमें तनख्वाह मिलेगी, फिर चाहे वो काम आपको पसंद हो कि ना हो। कोई नहीं चाहता कि आप खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी हासिल करें, आप अमीर बने। आखिर कोई क्यों चाहेगा? अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर आप किसी का हुक्म नहीं मानोगे, आप हर बात पर एतराज करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज बुलंद करोगे। लेकिन अफसोस, आप कभी भी इस जाल को समझ ही नहीं सके। वजह इसकी ये है कि जब आपको इस जाल में डाला जाता है तो इस वक्त यानी बचपन में आपको सही और गलत की पहचान ही नहीं होती। जब तक आप सोचने समझने की उम्र तक पहुंचते हैं, इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप फिर पिछले 15 से 20 साल तक इस सिस्टम पर अमल करते करते आपका दिमाग इसी सिस्टम को सही समझने लगता है। फिर आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि आप पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ पड़ चुका होता है कि आप चाहते हुए भी इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा कमाना जरूरी होता है। आप अपने तालीमी सफर के दौरान 20 सालों तक मेहनत करते हैं और लाखों रुपए स्कूल और कॉलेज को देते हैं। अब इसके बदले में आप एक 30 से 40 हजार की नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत बहुत कड़वी है। डिग्री हासिल करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती। हिंदुस्तान में आज ऐसे अफराद जिनकी उम्र 25 साल है, इनमें बेरोजगारी की शरह 42% है, और अगर नौकरी हासिल हो भी जाए तो सैलरी बहुत ही कम होती है। आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे देश में एक इंजीनियर की सैलरी जितनी होती है, इससे बहुत ज्यादा पैसे अमेरिका में ट्रक ड्राइवर कमाते हैं। तो इन सब का हल क्या है? क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेजेस जाना छोड़? करोड़ों लोग रोजाना स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो क्या इस वीडियो का ये मतलब है कि ये सब लोग गलत कर रहे हैं? मुआफ करना दोस्तों, आप अभी तक समझे नहीं। मैं आपको ये बातें और वाजे करके बताता हूं। चैप्टर 3 द एस्केप ऑल वी नीड। किसी भी चीज को इतना फैलो, इतना आम करो कि लोग बगैर कोई सवाल किए इसको कबूल करने लगें।
یہی اس ایجوکیشن سسٹم اور اس جال کا بنیادی اصول ہے۔ آج ہمیں صرف اور صرف یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، اس ایجوکیشن سسٹم کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ مجھے امید ہے ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کو اب تک مل گئے ہوں گے۔ جس وقت اس سسٹم کو بنایا گیا تھا، اس وقت دنیا کو لاکھوں کی تعداد میں مزدوروں کی ضرورت تھی۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں آج کے حالات کیا ہے؟ کل بھی اس سسٹم پر عمل کر کے لوگ عام سی زندگی گزار کر مر گئے، نہ خود کچھ اچھا کر سکے نہ ہی اپنی اولاد کے لیے کوئی دولت چھوڑ سکے۔ آج بھی حالات وہی ہیں، آج بھی کوئی انسان اس سسٹم پر عمل کر کے نہ تو اچھی زندگی گزار رہا ہے اور نہ ہی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ ہر وقت آپ کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ نوکری چھوٹ نہ جائے۔ آپ ہر وقت خوف میں جی رہے ہوتے ہیں۔ اسی خوف کی وجہ سے آپ اپنی عزت نفس کو بھی دبا دیتے ہیں، آپ اپنے باس کا ہر حکم ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، پہلا یہ کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہ کریں اور اسی جال میں پھنسے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی جال میں ڈال دیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنا راستہ خود بنائیں، ہم خود اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ایسے کام کریں جس سے ہم زیادہ پیسے کما سکیں۔ آج ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جن کے پاس صرف کالج کی ڈگری ہو اور ان کے پاس کوئی ہنر اسکل نہ ہو۔ اب وقت بدل گیا ہے، جن سکلز کو سیکھنے کے لیے اب کالجز کو کئی لاکھ دیا کرتے تھے، اپنی زندگی کا قیمتی 5 سے 6 سال دیا کرتے تھے، پھر بھی اب کچھ بھی سیکھ کر باہر نہیں نکلتے تھے۔ اب انہی سکلز کو بہت ہی کم پیسوں میں فری میں آن لائن سیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ایسے افراد سے جو ان سکلز کو استعمال کر کے کچھ بڑا حاصل کر چکے ہیں، نہ کہ ان سے جن کے پاس نالج صرف اور صرف تھیوری تک ہی محدود ہو۔ اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کو اسکول اور کالج بھیجیں، لیکن مارکس کو اتنی اہمیت نہ دیں۔ ان کی صلاحیتوں کو پہچانیں، انہیں بتائیں کہ اس دنیا میں کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھس یہی سب کچھ نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کے مطابق ان کی تربیت کریں، اسی کے مطابق انہیں مواقع فراہم کریں۔ اگر مارکس کم ہیں تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کوئی اور سکل سیکھ رہا ہو جہاں وہ اس سے بہتر مستقبل بنا سکتا ہے۔ آج ہم JEE کے لیے، نیٹ کے لیے اور گیٹ کے لیے 1 سال اور 2 سال کا ڈراپ لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے، الگ الگ ہنر سیکھنے کے لیے ڈراپ لیا ہے؟ کیا آپ کو بھی ایک عام سی زندگی گزارنی ہے یا آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کو لینا ہے۔